اور شعر ہے کہ خلبہ پزورا در نواخلم بیاد دادا تا ٹوپک ور کا چرزینا، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، مونگا دا یو جنگ نہ خبر نشو چے چاو گٹو، مونگا دا ہر جنگ نہ روڑی دی بلا شہیدان۔ جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے حقوق کو مانا نہیں جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس طریقے سے ہماری ریزرو سیٹیں آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح آئینی حقوق ہمارے سلب کیے جا رہے ہیں ہماری پارٹی کی وجہ سے۔ بھائی بیسیکلی ہمارے ایک اپوزیشن کے معزز رکن نے گندم کی خریداری کے بارے میں ایک عجیب سا منطق پیش کیا کہ میں قسم کھاتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میں پھر ریزائن کر دوں گا کہ یہ جو قیمت لگائی ہے یہ بہت اس سے کم پہ میں لے سکتا ہوں۔ یہ غالباً ایسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں جو غریب کسانوں کا خون پسینہ چوسنا ان کی مہارت ہے۔ یہ جو 3900 پرائس لگائی ہے یہ منیمم سپورٹ پرائس ہے اور بیسیکلی یہ غریب کسانوں کو اور گروورز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے۔ اور پنجاب میں گروور جو ہیں وہ رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور ان کو اس قیمت پر اس لیے نہیں لا رہے تاکہ غریب کو غریب کیسے کر دیا جائے۔ یہ ان کا خاصہ جو ہے نا، اس میں ان لوگوں کے جو پارٹی قائدین ہیں اور وہ ان کا مینیفیسٹو یہی ہے، جبکہ ہمارے قائد نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ یہ 3900 بیسیکلی یہ جو 5 ارب کا ڈیفرنس بتا رہے ہیں، یہ 5 ارب غریب فارمرز کو، گروورز کو مل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی شرائط یا دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیبنٹ نے جب یہ فیصلہ لیا تھا، کے پی گورنمنٹ نے یہ متفقہ فیصلہ تھا کہ غریب فارمرز کو جو ہے نا سپورٹ کیا جائے۔ اور سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 13 مہینے یہ غریب صوبہ پشتونخوا 4 قسم کے گھسپیٹیے وزیر اعلیٰ ادھر رہے ہیں۔ غیر اخلاقی، غیر دخلکار وزیر اعلیٰ تھے 4، اور نہ ان کا نام تھا، نہ ان کا ریکارڈ پہ تھا، نظر بھی نہیں آ رہے تھے اور آرڈر بھی چلا رہے تھے۔ سارے محکمے اور سارے انتظامی سیکٹریز وغیرہ سب کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تھے اور مستقبل میں وزیر اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کر کے اور اس صوبے کا کباڑہ کر دیا۔ اور یہ گھسپیٹیے وزیر اعلیٰ کی وجہ سے یہ صوبہ ابھی تک سیدھا نہیں ہو رہا۔ ہم 1000 کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہم نے 23-24 کا بجٹ پاس کیا ہے یہ ہمارا نہیں تھا، اور یہ جو انہوں نے ادھر جتنا کھلواڑ کیا اس صوبے کے ساتھ، اس صوبے کے فائنانس کے ساتھ، یہ بھی ہمارا نہیں تھا۔ ہم تو اس کو سنبھالنے کی، سدھرنے کی اور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں جناب اسپیکر، ہمارے قائد کا ویژن اور پھر ایگریکلچر اور ایگری بزنس پہ ہماری پارٹی کا بہت بڑا ویژن ہے، لیکن اس صورت میں آپ دیکھیں گے ایک المیہ ہے کہ جب یہ ایکس فاٹا کے اضلاع کا جو تھے یہ جب انضمام ہو رہا تھا تو ہمارے ساتھ وفاقی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہر سال یہ 100 بلین دے گا ان کی ترقی کے لیے، اور ابھی تک 25% بھی وہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے جتنے بھی وسائل ہیں، ابھی اگر جناب اسپیکر آپ دیکھیں جتنی بھی ہمارے وسائل ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں 25% بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ اب جس پروجیکٹ کی یہ بات کر رہے ہیں، باوجود 1000 کوششوں کے 10 تنخواہیں ابھی تک بھی ان کی پینڈنگ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو 30 جون تک 10 تنخواہیں بھی دے دیں جو ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ چل رہی، کیونکہ وفاق سے وہ کچھ ہمیں نہیں مل رہا ہے جو ہمارا حق بنتا ہے۔ حالانکہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، جس طرح فائنانس منسٹر نے، معزز رکن نے پوائنٹ اٹھایا، فائنانس منسٹر نے آلریڈی اس پہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم اس پہ منسٹریل کمیٹی بنائیں گے اور اس کو دیکھیں گے۔ صرف یہ پروجیکٹ نہیں، باقی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں
جو حکومت کر سکی ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، اس کو دیکھیں گے. اور یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کا ہم نے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بے روزگار نہ ہو جائے، کوئی غریب کا کوئی چولہا بند نہ ہو جائے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ جان بوجھ کے نہیں کیا جا رہا ہے. فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، صوبے کو حقوق نہیں دی جا رہے ہیں، صوبے پر ذمہ داریاں ساری حقوق دیا کریں. کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک چادر کے اندر ہیں اور ہمارے لیے ایک ایسا بنایا ہوا ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ پولیس ابھی تو آپ کے آگے ہے پھر آپ کی پیچھے ہو جائے گی. ہماری پیچھے تھی، ہمارے آگے ہو گئی اور پھر پیچھے ہوگی تو انشاءاللہ پھر بھی ہم اس کو آگے لگا لیں گے. اتنا انشاءاللہ ہمارا. تو وسائل پہ جہاں تک تعلق ہے، جو ہمارے حقوق ہیں، تو اگر آپ دیکھیں وہ ایک شعر ہے پشتوں کا، میں سنا دیتا ہوں. کنڈی سے اب تدا ڈلے ہوئی وہی صدا جلسے صدا جلوس صدا غازہ شہیدان مونگ دا بے ہنرا پشتنو سرا بلا شہیدان پا میدان ما جنگوی مالا شبا شعرہ کوی دا میدان پا ویش کے نگنی زما شہیدان دا یو جنگ نہ خبر نشو چے چاو گٹو مونگا دا یو جنگ نہ خبر نشو چے چاو گٹو مونگا دا ہر جنگ نہ روڑی دی بلا شہیدان. جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے حقوق کو مانا نہیں جائے گا، تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس طریقے سے ہماری ریزرو سیٹیں آپ کے سامنے ہیں اور اسی طرح آئینی حقوق ہمارے سلب کیے جا رہے ہیں ہماری پارٹی کی وجہ سے. بھائی صوبے کا حقوق تو دیا کرو اگر اس کو ہم سیاست کی نظر کریں گے. اور دوسری بات کہ وفاق سے بجٹ پہلے کیوں پیش کیا گیا؟ بھائی وسائل ہمارے ہیں، معدنیات ہمارے ہیں، آئل اینڈ گیس ہمارا ہے، پانی ہمارا ہے، بجلی ہماری ہے، یورینیم ہمارا ہے. ابھی آپ دیکھیں ساری چیزیں ہماری، اور پھر بجٹ ہم کیوں آگے پیش نہ کریں؟ اور وفاق نے کوئی احسان تو نہیں کرنا ہے. اور یہ جو موجودہ 47 فارم والی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، ان کے تو شمار کے دن ہے، پتہ نہیں 1-2 دن رہیں گے کہ رہیں گے بھی نہیں. اور ان کو ہم نے جو ہے نا واپس اپنے گھروں کو انشاءاللہ بھیجنا ہے جو ہی ہمارا ہو جائے. بات یہ جناب اسپیکر کہ پنجاب کے ساتھ ہماری نہ تو کوئی دشمنی ہے، نہ ہماری کوئی نفرت ہے. ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ریاستی بھی رشتہ ہے، ہمارا کلمے کا بھی رشتہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک زراعت کے لیے پانی کا تعلق ہے، کارخانوں کے لیے بجلی کا تعلق ہے، اب جب تمام صوبوں کو مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے. آیا ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں جان بوجھ کے اور ایک منظم طریقے سے ان سب سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ آخر ہمارے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ اور بات یہاں تک نہ پہنچے کہ ہم خود کہیں کہ ہمیں جو ہے نا زبردستی. ایک اور شعر ہے کہ خلبا پزورا در نواخلم بیاد دادا تا ٹوپک ور کا چرزینا، تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. تو جناب اسپیکر، ایسے پروجیکٹ جس طرح ہمارے ایک معزز رکن نے نشاندہی کی ہے واقعی ضروری ہے. لیکن ساتھ ساتھ اپوزیشن ارکان کو کہتا ہوں کہ جتنی اچھی تقریریں ہمارے پاس یہ کر لیتے ہیں اور ہم سن لیتے ہیں، خدا را اپنے پارٹی کے قائدین کے سامنے بھی کبھی کبھی صوبے کے حقوق کی بات کیا کریں. یہ ہماری صوبے کے لیے بہت بہتر ہوگا. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. کبیر خان آپ پہلے کر لیں تو پھر صوبیہ بی بی کر لیں. جناب کبیر خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم.